نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو قبر میں کیڑے مکوڑے اور سانپ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، جیسے شہید ہونے والا، سورۃ الملک پڑھنے والا، پیٹ کے مرض میں فوت ہونے والا، سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہونے والا۔ جمعہ کی رات ایک دن پہلے آتی ہے جمعے سے اور مغرب کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے برعکس عذاب قبر پانے والے جو ہیں اس میں کفر اور نفاق والے لوگ ہیں، مشرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پہ سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا بدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو نیچے گرا دے، ایک دم رسی توڑا کے آگے بھاگا۔ دیکھا تو وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے کس کی قبریں تھیں یہاں؟ ایک آدمی نے کہا میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے ہیں؟ اس نے کہا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اسی طرح چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا، اس کے لیے بھی عذاب قبر۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ بڑی ہی بات ہے، ان میں سے ایک شخص تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، بس تم پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو، یعنی اپنی طہارت کا اہتمام کیا۔ چغل خوری کیا ہوتی ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ادھر کی بات ادھر چغل خوری ہوتی ہے کہ کسی کی شکایت لگانا، خاص طور پہ ایسی باتیں کرنا کہ جس سے فساد پیدا، 2 بندوں کی لڑائی اور فساد کے لیے۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر جیسے کوئی کسی کی اصلاح کے لیے ہمیں بتائے کہ کوئی کسی کی اصلاح کر سکتا ہے، تو ہم اس کی اصلاح کے لیے اگر ہم کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ بھی چغل خوری میں آئے گی؟ کسی سے کسی کی اصلاح ہو رہی ہو۔ چغل خوری فساد کے لیے ہوتی ہے، لڑانے کے لیے 2 دوستوں ہو۔ مثلاً اگر 2 لوگوں کے آپس میں بہت اچھے ٹرمز ہیں، ہسبینڈ وائف کی ہے، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہی اگر بہت اچھی بنی ہوئی ہے تو دوسروں کو کھلتی ہے یہ بات، اور اس حسد کی بنا پر وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ان کے درمیان لڑائی ڈلوائی جائے، تو وہ کوئی نہ کوئی بات بنا کے وہ مچا دیتے۔ تمہیں پتا تمہاری بیوی تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے، اور بیوی کو تمہیں پتا تمہارا شوہر باہر کیا کرتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے ان کے درمیان پھوٹ ڈلوا دے، انسان لڑائی ڈلوا دے۔ ایک ہوتا ہے صرف غیبت۔ وہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی تھرڈ پارٹی کی بات ادھر سے ادھر کوئی ساتھ جھوٹ بنا کے لگا، اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لڑائی پڑے، وہ ویسے ہی عادت ہوتی ہے لوگوں کی دوسروں کی برائیاں چننا اور آگے پھیلانا۔ لیکن جہاں یہ نیت ہونا کہ ان دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، وہ اصلاح کے لیے نہیں ہوتی، وہ فساد کے لیے ہوتی ہے۔ فساد کے لیے کی گئی بات چغل خوری ہوتی ہے۔ اصلاح تو ڈائریکٹ ہی کرنی چاہیے۔ بہت سی خرابیوں سے انسان بچ جاتا ہے اگر انسان ادھر کی بات ادھر کی ادھر سے وہ گھما پھرا کے پتہ نہیں کس طرح، جس کے ساتھ معاملہ ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر لی جائے، اور اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جرأت عطا کر کہ میں جس کے اندر کوئی خرابی دیکھوں اسی کو بتاؤں، بجائے اس کے کہ کسی اور کو بتاؤں۔